یہ بات ہے سن 325 ہجری کی، جب اسپین میں سلطان عبد الرحمن ثالث 20 سال کی عمر میں تخت نشین ہوا، لیکن سلطان کا دل و دماغ ایک عیسائی عورت کے قبضے میں تھا جو کہ سلطان کی معشوقہ تھی اور اس کا نام کنیز الزہرا تھا۔ سلطان اس عیسائی عورت سے اس قدر عشق کرتا تھا کہ سلطان کو اپنا محل کنیز الزہرا کے شایان شان معلوم نہیں ہوتا تھا، اور وہ اپنی محبت کے لیے ایک ایسا محل تعمیر کرنا چاہ رہا تھا کہ جس کے مقابلے کی عمارت اسپین تو کیا پورے یورپ میں کسی نے نہ بنائی ہو، کیونکہ وہ اس عمارت کے ذریعے اپنے عشق کو ہمیشہ کے لیے عمر کرنا چاہتا تھا، جو کہ رہتی دنیا تک سلطان عبد الرحمن اور کنیز الزہرا کی محبت کی علامت کے طور پر قائم رہے۔ لہذا سلطان اپنی محبوبہ کے لیے زمین پر جنت بنانے کا سوچنے لگا، اور جب وہ تخت نشین ہوا تو اس نے سب سے پہلا فرمان قصر زہرا کی تعمیر کا جاری کیا۔ چنانچہ اس مقصد کے لیے کرتبہ سے 4 میل کے فاصلے پر پہاڑ کے دامن میں ایک خوبصورت جگہ کا انتخاب کیا گیا، جہاں پر اس محل کی تعمیر کا کام شروع کر دیا گیا۔ اور وہ محل بھی کیا محل تھا، جس کی لمبائی 4 میل اور چوڑائی 3 میل کے برابر تھی، اور اس کے کل خرچ کا تخمینہ جو اس وقت لگایا گیا وہ 1,50,00,000 دینار سرخ سے زائد تھا۔ یہ رقم آج کے حساب سے 1 خرب سے بھی زیادہ بنتی ہے، اور یہ محل اس قدر وسیع و عریض تھا کہ اسے قصر زہرا کی بجائے مدینہ الزہرا کا نام دیا جانے لگا۔ در حقیقت یہ کسی شہر سے کم بھی نہ تھا، کیونکہ اس کے اندر شاہی مکانات کے علاوہ ہزاروں ملازمین کے لیے الگ سے مکانات بنائے گئے تھے۔ سلطان نے اپنا دربار بھی اسی قصر کے اندر تعمیر کرنے کا حکم دے دیا تھا۔ اس محل کے 15,000 سے زائد دروازے تھے، اور جب سلطان اپنی محبوبہ کو لے کر پہلی دفعہ اس محل میں داخل ہونے لگا تو کنیز الزہرا حیرت زدہ رہ گئی، کیونکہ محل ایک پہاڑ کے دامن میں واقع تھا اور دور سے سفید موتی کی مانند چمک رہا تھا، اور اس موتی نما محل کی پشت پر ایک سیاہ رنگ کا پہاڑ تھا، جسے دیکھ کر سلطان کی محبوبہ نے بے ساختہ کہا، اس محل کو پہاڑ کے دامن میں پڑا دیکھ کر یوں لگتا ہے جیسے کوئی نازک و نازنین شہزادی کسی سیاہ فام حبشی کی باہوں میں سو رہی ہو۔ سلطان نے جب اپنی محبوبہ کا یہ بے ساختہ جملہ سنا تو وہ جلال میں آ گیا، اور مصاحبوں کو آواز دی اور حکم دیا کہ اس پہاڑ کو توڑ کر اس کی بنیادیں خالی کر دی جائیں اور اسے نیست و نابود کر دیا جائے۔ فی الوقت تو مصاحبوں نے سلطان کی ہاں میں ہاں ملا دی، لیکن جب سلطان کا جلال کچھ کم ہوا تو مصاحبوں نے سلطان کو سمجھایا کہ قدرت سے کھیلنا ایک ناممکن کام ہے، اور اس پہاڑ کو توڑنے اور اس کی بنیادیں خالی کرنے کا حکم مناسب نہیں، لہٰذا کوئی اور فرمان جاری کریں۔ لہٰذا سلطان نے مصاحبوں کی بات کو مانتے ہوئے پہاڑ کھودنے کا ارادہ ترک کر دیا، اور سیاہ فام حبشی کو سر سے پاؤں تک بادام اور انجیر وغیرہ کے پودوں سے یوں سجا دیا کہ ایسا لگتا تھا کہ جیسے اس حبشی نے سبز رنگ کی پوشاک زیب تن کر لی ہو۔ اس محل کی تعمیر 325 ہجری میں شروع ہوئی، اور اس کو مکمل کرتے کرتے سلطان کی زندگی کے 25 قیمتی سال بیت گئے۔ تب جا کر اسے اپنی محبوبہ کو یہ نادر تحفہ دینا نصیب ہوا، اور اس کی تعمیر میں 10,000 معماروں اور مزدوروں نے دن رات کام کیا، اور 4,000 سے زائد اونٹ، گھوڑے اور خچر بھی استعمال کیے گئے۔ اس محل میں 4,316 برج تعمیر کیے گئے۔ محل میں 2 انتہائی بیش قیمتی فوارے بھی نصب کیے گئے، جس میں سے ایک قسطنطنیہ سے لایا گیا اور اس پر سونے کے پانی سے انتہائی خوبصورت انسانی صورتیں بنائی گئیں، اور دوسرا فوارہ سبز رنگ کے پتھر کا جو کہ شام سے منگوایا گیا تھا۔ اس کے چاروں طرف جواہرات جڑے ہوئے تھے، اور مختلف قسم کے جانوروں کی شکلوں کے چھوٹے فوارے بھی نصب کیے گئے تھے، جن کے منہ سے اور چونچ سے پانی کا فوارہ چھوٹتا تھا۔ اس محل کے ایک حصے کو قصر خلفاء کے نام سے موسوم کیا گیا، اور یہ دل دہلا دینے والی حد تک خوبصورت تھا۔ اس کی چھت سونے کے پانی سے بنائی گئی تھی جو کہ آئینے کی طرح نظر آتی تھی، اور اس کے درمیان میں جو فوارہ نصب تھا اس کے سر پر ایک بیش قیمتی ہیرا جڑا ہوا تھا جو کہ یونان کے شہنشاہ نے سلطان کو بطور تحفے کے دیا تھا۔ اس فوارے کے وسط میں ایک تشتری پارے سے بھری ہوئی رکھی گئی تھی، جس کے چوکھٹے ہاتھی دانت سے بنے ہوئے تھے۔ جب محل کے دروازے کھول دیے جاتے اور سورج کی کرنیں محل کی چھت سے ٹکرا کر فوارے کے وسط میں پڑے ہوئے ہلتے ہوئے پارے پر پڑتی تو یوں لگتا کہ جیسے پورے کا پورا محل جنبش میں ہو اور ہل رہا ہو، اور جو لوگ اس راز سے واقف نہ تھے وہ واقعی اس کو ہلتا ہوا مکان کہا کرتے تھے۔ اور اس محل کی نگرانی اور ملکہ کی خدمت کے لیے 13,750 ملازم اور 13,000 سے زائد غلام ہمہ وقت موجود رہتے تھے، اور حرم سرا میں موجود 6,000 سے زائد عورتیں اس کے علاوہ تھیں۔ اس محل کی وسعت کا اندازہ اس بات سے کیجئے کہ صرف اس کے حوضوں میں موجود مچھلیوں کو جو خوراک مہیا کی جاتی تھی ان میں 12,000 سے زائد روٹیاں روزانہ ڈالی جاتی تھیں۔ قصہ مختصر یہ کہ سلطان نے اپنی محبوبہ کے لیے جو محل تعمیر کیا وہ کسی جنت سے کم نہ تھا، جس کے اندر فوارے چھوٹتے تھے، نہریں بہتی تھیں، اور میوہ دار درخت پھلوں کے بوجھ سے زمین پر سجدہ ریز تھے، اور ہزارہا خوش رنگ لباس میں ملبوس لڑکے اور لڑکیاں ہر وقت خدمت میں موجود رہتے تھے۔ لیکن اپنی محبوبہ کے عشق میں غرق سلطان یہ بھول گیا تھا کہ
اس سے پہلے بھی انگنت تاناشاہوں نے زمین پر جنت بنانے کی کوشش ضرور کی، لیکن وہ محض ایک عبرت کا نشان بن کر رہ گئی۔ اور ایسا ہی کچھ قصر زہرہ کے ساتھ بھی ہوا۔ سلطان محل کی تعمیر کے 2 سال بعد دنیا سے رخصت ہو گیا، اور جب عیسائیوں نے اسپین مسلمانوں سے واپس چھین لیا تو انہوں نے قصر زہرہ کی اینٹ سے اینٹ بجا دی اور اسے نیست و نابود کر دیا، اور قصر زہرہ کا نشان تک باقی نہ رہا۔ حال ہی میں اسپین کی حکومت نے کھدائی کر کے قصر زہرہ کی باقیات کو عوام کے لیے کھول دیا ہے، لیکن یہ محض کھنڈرات ہیں جو صرف یہ بتاتے ہیں کہ یہاں پر کبھی ایک عظیم الشان عمارت ہوا کرتی تھی۔ عزیز دوستو، آپ سے التماس ہے کہ ہماری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ شکریہ۔